کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے جن و انس اور تمہارے علاوہ جو مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں، میں نے ایک چڑیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو جو میں نے چیز دیکھی میں بیان نہیں کر سکتی، اور ندیم جب اس کا نام لو تو وہ آ جاتی ہے چیز، تو اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آپ یوں مڑے ہیں اور یہ کتاب آپ نے اپنے ہاتھ سے خود یہاں رکھی اور یہ کتاب اٹھ کے وہاں چلی گئی۔ جنات ہوتے ہیں نا، یہ ہمارے ساتھ بعض دفعہ خود اٹیچ ہو جاتے ہیں، جو خودکشی کرتے ہیں ان کی روح معلق ہے، ان کی روح برزخ میں نہیں پہنچتی، وہ لٹکی ہوئی ہے، وہ کہیں بھی جا سکتی ہے۔ آپ کے ارد گرد جتنی وفات ہوئی ہے 40 دن تک ان کی روح آپ کے ارد گرد ہی رہتی ہے۔ یورپ میں کتنا جادو ہے اور کالا جادو ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، وہ تو پوری گڑیا بناتے ہیں اور اس میں پنے ڈالتے ہیں، جیسے کہ اگر آپ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں تو میں بلال کی تصویر لے کے اس کے اوپر دم کر کے پھونک کے بلال کے دل کے اوپر ایک کی لگاؤں گی پن اور اپنا نام پھونکتی رہوں گی کہ اس کے دل میں میری جگہ بن جائے۔ تو یہ کالا جادو جو ہے نا، یہ آپ کے خون میں سرائیت کر جاتا ہے، یہ اتنا ظالم جادو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ڈیلی پوائنٹ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے ساتھ جو سٹوری شیئر کرنے جا رہے ہیں ہے تو بہت سینسٹیو، لیکن دل تھام کے آپ کو یہ سٹوری دیکھنی ہوگی۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جو جنات کے ساتھ ہم کلام بھی ہوتی رہی ہیں اور ان سے بات بھی کرتی رہی ہیں، اور جن چیزوں کا نام سن کے ہم لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں یہ ان کے بیچ بھی رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ایسے واقعات ہیں آپ خود ہی ان کی زبانی سن لیجئے۔ میرے ساتھ اس وقت لالا رخ میم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ میم السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میم؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا بہت کرم ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو سب کو، آپ کے چینل جو بھی لوگ دیکھتے ہیں ان سب کو ایک گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ یہ ایسا گفٹ ہے جو آپ کی زندگی کو بدل کر رکھ دیتا ہے، اور مجھے اس کی فیڈ بیک بہت 89% پازیٹیو آئی ہے کہ ہمارے گھر بدل گیا اس سے۔ سب سے سادہ، سب سے آسان، سب سے خوبصورت وظیفہ 800 مرتبہ اگر آپ ایک جگہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ہر کام بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اس میں اللہ کے 3 نام آتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اتنا پاورفل ہے، اتنا اچھا ہے۔ اگر آپ نے کسی مقصد سے پڑھنا ہے تو اول اور آخر درود شریف کر کے اپنے مقصد، اپنے مطلب کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھیں، اور آپ اس کا بہت پازیٹیو دیکھیں گے کہ انشاءاللہ میں بھی اس وقت وہی پڑھ رہی ہوں۔ میں نے 300 دفعہ صبح پڑھا ہے، 300 دفعہ میں مغرب کے وقت پڑھی ہوں، 600 اور 200 جو ہے میں عشاء کے بعد پڑھ لوں گی۔ آپ ہر نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھنا چاہیں آپ، یہ کھلی ہے، اس کی کوئی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، نہ آپ کو اس کے لیے کوئی پابندی ہے۔ یا آپ ایک جگہ بیٹھ کے، سب سے اچھا ہے اگر آپ عشاء کے بعد بیٹھ کے 800 دفعہ ایک ساتھ پڑھ لیں۔ کسی خاص مقصد کے لیے جب پڑھنی ہو تو کوشش کریں کہ ایک ساتھ پڑھ لیں۔ اگر آپ نے صرف اپنے گھر کے لیے رحمت اور برکتیں، اور اپنے شوہر اور بچوں کے لیے اور اپنے لیے ایک اچھا فیوچر چاہیے، اپنے بچوں کی کامیابی چاہیے، آپ اپنے گھر میں رحمتیں چاہیے، تو اس کو آپ پڑھتی رہیں۔ سب سے ریکویسٹ ہے، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، اپنے بچوں کو بھی نماز اس کے لیے لازم ہے۔ دیکھیے 5 وقت کی نماز ہم پہ فرض کی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ جنات سے ملاقات ہوئی میری، آپ کو پتہ ہے کہ ہر طرح کے جنات ہوتے ہیں، برے جنات ہوتے ہیں، اچھے جنات ہوتے ہیں، مسلمان جنات ہوتے ہیں، وہ جنات ہوتے ہیں جو آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ ہم یہ بات بھول جاتے ہیں بار بار کہ شیطان جو ہے وہ ایک جن تھا، اور اس نے جو ہے اپنی مخلوق کو اپنے قابو میں کیا ہوا ہے، اور یہ زیادہ تر شر کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ جو ہے مخلوق بہتری کے لیے نہیں استعمال ہوتی۔ ایون دو ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کی ایک جگہ تلاوت کر رہے تھے، جو کہ سعودی عربیہ میں ابھی بھی جگہ، اس جگہ کو کیا جن کہتے ہیں، وادی جن، اور اگر آپ وہاں جائیں اور آپ اپنی گاڑی کھڑی کر دیں اور آف کر دیں تو آپ کی گاڑی خود ہی چلنے شروع ہو جائے گی۔ سنا ہے سب نے، تو ہم اس بات کو تو ڈینائی کر ہی نہیں سکتے کہ جن نہیں ہے، جن سورہ جن ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی ہے، جن کے قبضے میں اور قابو میں تمام مخلوقات تھیں، جنات تھے، جانور تھے، سب تھے، جنہوں نے مسجد اقصیٰ بنائی، تو وہ جنات نے بنائی۔ اب میرا جب پہلی دفعہ، میں بہت زیادہ ڈرپوک ہوا کرتی تھی بچپن میں، اور اکیلے باہر جانا تو بہت بڑی بات ہے، میں تو دوسرے کمرے میں بھی اکیلے اگر لائٹ نہ جلی ہو تو مجھے بڑا ڈر لگتا تھا۔ مگر پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جب میں فرسٹ ایئر میں تھی، میں سحری بنایا کرتی تھی، پراٹھے اس میں بناتی تھی، تو ہمارا گھر کے میں سامنے ایک بہت بڑا اس کا پیڑ تھا بیری کا، تو جنات اکثر بیری کے پیڑ کے یا پیپل کے درخت کے نیچے ہوتے ہیں۔
میں جب بنا رہی ہوتی تو مجھے ایسے نظر آتا کچن کا دروازہ کھلا ہوا ہے جیسے کچھ لوگ جا رہے ہیں, چل رہے ہیں, ادھر سے ادھر جاتے ہیں, ادھر سے مجھے مطلب نارمل انسانوں کی طرح ایسا سے چلتے ہوئے لوگ نظر آ رہے تھے. ایک دن میں نے اپنے ابا سے کہا, میں نے کہا ڈیڈی مجھے اس طرح نظر آتے ہیں. انہوں نے کہا بیٹا ہمارے ساتھ ایک ہمزاد پیدا ہوتا ہے, آپ کو وہ نظر آیا ہوگا. میں نے دل میں سوچا اتنے بہت مجھے لوگ نظر چلتے ہیں, ایک ہمزاد تو اکیلا ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمزاد کی بھی ایک پوری اسٹوری ہے کہ اگر آپ کے قابو میں آپ کا ہمزاد آ جائے تو آپ اس سے بھی ہر کام کروا سکتے ہیں. کبھی میں نے کوشش نہیں کی, مگر میں سوچی ہوں کہ یہ اچھا طریقہ ہے. میں نے موکل بھی کرنے کی, چلہ کاٹے کی بھی کبھی کوشش نہیں کی. اس لیے بلال کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں آپ بغیر استاد کے, جیسے کہ اگر آپ سرجری کے کمرے کے اندر, ایک سرجن نے پڑھا نہیں 4-5 سال میڈیکل, اس کے بعد سرجری سیکھی نہیں, اور وہ کسی کا کہے کہ جی میں آپریشن کرتا ہوں, کوئی کسائی کہہ دے کہ جی میں نے تو بکرے کاٹتا ہوں, میں آپ کا آپریشن, تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے نا. اسی طرح اس جگہ جانے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی چاہیے جو آپ کو راستہ دکھائے. اب مجھے ابھی تک, میں 65 کی ہوں, مجھے ابھی تک کوئی بندہ نہیں ملا جو مجھے ایک صحیح طریقے سے گائیڈ کرتا کہ اس میں کیسے جاتے ہیں, کیونکہ یہ ایک پوری الگ مخلوقات کی بات کر رہی ہوں میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں جگہ جگہ ذکر کیا ہے کہ اور تمہیں میں نے جن و انس اور تمہارے علاوہ جو مخلوقات میں نے پیدا کی ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے بہت سی مخلوقات پیدا کی ہیں, یعنی کہ جانوروں اور درختوں اور پودوں اور نباتات اور مچھلیوں کے علاوہ بھی ہمارے ارد گرد بہت سی مخلوقات ہیں, جس میں کہ ہم نے یہ ساری سائنس فکشن میں دیکھی کہ جی ایلینز آتے ہیں, فلانا آتا ہے, بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں. میں نے ایلینز بھی دیکھے, میں نے دوسرے پلانٹس میں ٹریول بھی کی ہے. میں ایسٹرل ٹریولنگ بھی کرتی ہوں. ایسٹرل ٹریولنگ ہوتی ہے جب آپ یہاں بیٹھے, روح آپ کی کہیں اور ٹریول کرتی ہے. صرف دنیا میں نہیں, میں دنیا سے باہر بھی نکل کے دیکھا ہے. میں نے ایک چڑیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, ٹھیک ہے. میرے ساتھ ایک لڑکا پینگ گیسٹ رہتا تھا جو مجھے روز بتاتا تھا, میرے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے, میری بچی سال کی بھی نہیں تھی, کہ آج آپ نے یہ کیا اور وہ کیا. میں سے کہتی تمہیں کیسے پتہ لگا؟ کہتا تھا ہاں بس ہمارے طریقے ہیں. ان دنوں میں تو سیل فونس بھی نہیں تھے, یہ میں 1985 کی بات بتا رہی ہوں. یہ میں نے کہا اگر آپ کو کیسے پتہ لگتا ہے؟ اس کا نام ندیم تھا, مجھے ابھی تک یاد ہے. تو ہنسنے لگا. اچھا اقرا وہ جیسے بیٹھا باتیں کرا, آج آپ اس ریسٹورینٹ گئی تھی کھانا کھانے, آپ ایک سارے آفس سے گئے تھے. میں نے کہا ہاں بڑا مزے کا کھانا تھا. ایسے میں نے دیکھا نا, سیدھے ہاتھ میری کھڑکی تھی بیڈ روم کی. پہلے میری بیٹی ایک دم سے نا, جیسے بچہ ڈر کے جاگ جاتا ہے, 8-9 مہینے کی تھی, سال کی تھی, وہ ایک دم سے چیخ مار کے نا روئی. میں نے اس کو دیکھا اور میں نے یوں دیکھا رائٹ کو نا, تو جو میں نے چیز دیکھی میں بیان نہیں کر سکتی. اور ندیم جب اس کا نام لو تو وہ آ جاتی ہے چیز. تو اس وقت وہ ہمارے درمیان موجود ہے, ٹھیک ہے. تو اس لڑکے نے کیا کیا, وہ جیسے میں بیٹھی ہوں, بیچ میں میری بچی ہے اور وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے, اس نے ایک دم سے مجھے یوں کیا, تو میں چپ کر گئی. اس نے میری بچی کو اٹھایا اور جب اس نے کمرے سے باہر پاؤں رکھا نا تو بچی چپ کر گئی. مینس کہ اس کے اثرات پورے کمرے کے اندر, نگیٹیوٹی اس کی ساری پھیلتی ہے. اسی طرح میرے گھر تھا جہاں پر کہ بہت زیادہ جنات کا بھی اور روحوں کا, کیونکہ وہ ایک پورا پروجیکٹ تھا کراچی میں, سٹی ولاس کہتے تھے, جو کہ ایک قبرستان کے اوپر بنایا تھا. صرف ہمارے گھر میں نہیں, بہت گھروں میں لٹرلی چارپائیاں ایسے ہلتی تھیں, پورا صوفہ ایسے ہل کے. اب اس جگہ دیکھ کر کبھی تم نے یہ چیز دیکھی ہے, یوں اڑتی ہوئی یہ کتاب جا رہی ہے اور وہاں جا کے پڑھی ہے. آپ یوں مڑے ہیں اور یہ کتاب آپ نے اپنے ہاتھ سے خود یہاں رکھی اور یہ کتاب اٹھ کے وہاں چلی گئی. اس دن میں صبح اٹھی, میرے جو میں نے بتایا ہے آپ کو, شاید نہیں بتایا, سوری, ایک ہم میرے جاننے والے ہیں, وہ مجھے اکثر پڑھنے کے لیے دیتے ہیں. انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ کے اوپر بہت زیادہ ہیوی اس وقت کسی نے جنات بھیجے میں آپ کے نیگیٹو والے, اور انہوں نے نام لیا ہے پنکی پیرنی کا کہ انہوں نے بھیجے ہیں. میں نے کہا جی میری ان سے کیا لڑائی ہے, میں تو کوئی ایسی خواہش نہیں رکھتی کہ میں عمران خان سے کوئی شادی کروں یا کوئی عشق معاشقہ کر لوں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور آپ کو خود نظر آتا جائے گا. اچھا, آپ کے اوپر بھیجے ہیں بشرا بی بی نے؟ جی, یہ انہوں نے مجھے بتایا, کیونکہ مجھے نا گھر میں اتنی بڑی کالی بلی, جیسے یہ بیگ سامنے کالا پڑا ہوا ہے نا, اتنی بڑی کالی بلی, میں یوں بیڈ پہ لیٹی ہوں اور سامنے سے کالی بلی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. میں یوں لیٹی ہوئی ہوں اور میں نے اب تمام چیزیں اپنے سائڈ ٹیبل پہ رکھی ہیں, ٹھیک ہے. رات کو سونے سے پہلے میں نے اپنا پانی کی بوتل, گلاس اور اپنی چیزیں جو میں کتابیں پڑھتی ہوں, تسبیح پڑھتی ہوں, وہ سب میں نے اپنے سائڈ ٹیبل پہ یوں رکھی. اور میں صبح اٹھی ہوں تو ساری چیزیں میرے بستر کے اوپر میرے تکیے کے پاس پڑی ہوئی ہیں. اب میرے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے, کون آ سکتا ہے, کون چیزوں کو یہاں سے وہاں لے کے جاتا ہے. اور یہ اکثر اوقات ہوتا ہے کہ میں اپنی الماری میں کوئی چیز رکھوں گی اور میں ڈھونڈنے جاؤں گی تو نہیں ملے گا. پہلے تو میرے ساتھ اپنے جنات ہیں,
4 تھے, 3 رہ گئے ہیں. ایک کو آج میں نے کویت بھیجا ہے, میری ایک فرینڈ کو بہت شوق تھا کہ میں بھیجوں. میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جنات ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے پازیٹیو ہو. جو جن میرے ساتھ ہے, میرا جو کویت بھیجا ہے وہ ان کے لیے کیا کرے گا؟ وہ ان کو جن سے شادی کرنی ہے ان کو کنونس کرنا کرے گا کہ ان سے شادی کر لیں. اچھا, اس کام پہ بھی آ جاتا ہے. اب میں نے کیا نہیں ہے اس سے پہلے آج تک, لیکن میں نے انہیں کہہ دیا ہے کہ میں ایک جن کو یہاں سے روانہ کر رہی ہوں, اور دیکھیں وہ جا کے ان کو کہہ دے گا کہ آپ کریں. لیکن میں اتنے پرسنل ایشوز میں نہیں وہ کرتی, انٹرفیئر نہیں کرتی, نہ اپنے جنات کو. زیادہ تر آج کل کے دور میں لوگ کس لیے جنات کو استعمال کرتے ہیں؟ اچھے جن جو ہوتے ہیں ان کو کس لیے, اور جو نیگیٹو ہوتے ہیں ان کو کس لیے؟ دیکھیں چھوٹی چھوٹی بات پہ ہمارے اندر جو ہے نا حسد بہت زیادہ ہے, جلن بہت زیادہ ہے. ہمارے اندر اوور نائٹ دولت کمانے کی حریصی بہت زیادہ ہے. مجھے دن میں 10 فون آتے ہیں جس میں صرف یہ ہوتا ہے جی ہم غریب ہیں, ہمیں فوراً امیر ہونا ہے. ایسا فارمولا. 21 سال کا بچہ دبئی میں کام کر رہا ہے نان شاپ پہ, اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے گھر بھی چاہیے, گاڑی بھی چاہیے, بہنوں کی شادی بھی اچھی کرنی ہے, مجھے کوئی وظیفہ ایسا بتائیں کہ میں 1 سال کے اندر اندر یہ تمام دولت کما لوں, مطلب 4-5 کروڑ میں کما لوں. تو میں نے کہا بیٹا بینک میں ڈاکے کے علاوہ میرے پاس کوئی وظیفہ نہیں ہے جو آپ کو کروڑوں میں لے جائے. ٹھیک ہے نا. ہمیں محنت بچپن سے ہمیں اب یہ سکھاتے ہی نہیں ہے کہ بیٹا سلو اینڈ اسٹڈی ونز اے ریس. آہستہ آہستہ چلو, استحکام کے ساتھ کرو, محنت کرو تو کوئی اجر پاؤ گے. اب یہ ہے کہ چلاکیاں دکھاؤ, تیزی کرو, بس یوں شارٹ کٹ ڈھونڈو اور نکل جاؤ آگے سے. اور سب سے آگے, سب سے زیادہ آپ ٹریفک میں دیکھیں گے لوگوں کو کیا مسئلہ ہے, کیا اسپیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور کیونکہ یہاں نہ اتنے فائنز ہیں نہ اسپیڈ لمٹس ہیں, سوائے مال روڈ کے کسی جگہ پہ نہیں ہے لاہور میں, تو یوں نکال کے گاڑی, بارش ہوئی ہوئی ہے, شڑاپ سارے لوگوں کے اوپر پانی پھینکتے ہوئے. آج میں گئی ہوں رکشے میں, گاڑی والا وہ لڑکا ایسے بگا رہا تھا. کیا ہوا؟ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ڈرائیونگ کر رہے ہیں, اتنے مطلب ڈینجرس ہے, لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. تو جو جنات ہوتے ہیں نا, یہ ہمارے ساتھ بعض دفعہ خود اٹیچ ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ کوئی ہمارے لیے بھیجے. ہمارے ساتھ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں اور نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. اب اگر فار ایگزامپل خدا نخواستہ میں نماز نہیں پڑھتی اور میں کوئی ایسا کام کرتی ہوں جو حرام ہے, اور میں وہ ریگولرلی اپنے گھر میں کرتی ہوں, تو میرے ارد گرد جو مخلوقات ہیں, کیونکہ اب دنیا اتنی پاپولیٹڈ ہو گئی ہے نا, کہ پہلے تو ایسی جگہ تھی جہاں یہ لوگ جا کے رہ لیتے تھے. بدروحیں ہیں وہ لوگ جو خودکشی کرتے ہیں, ان کی روح معلق ہے, ان کی روح برزخ میں نہیں پہنچتی, وہ لٹکی ہوئی ہے, وہ کہیں بھی جا سکتی ہے. آپ کے ارد گرد جتنی وفات ہوئی ہیں 40 دن تک ان کی روح آپ کے ارد گرد ہی رہتی ہے. یہ بات حقیقت رہتی ہے, لوگ کہتے ہیں, پرانے لوگ بالکل کہتے ہیں, بالکل کہتے ہیں, اور وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا پڑھا جا رہا ہے. یہ جو ہم لوگوں نے شروع کر دیا نا 40 دن کے بعد دیگیں بانٹنی, اور وہ دکھاوے زیادہ کر دیے. اور حقیقتاً ہم نے جو بھی چیزیں ہیں, جیسے میری بہن نے مجھے دی, جب میری امی نے وفات پائی تو میری بہن نے مجھے دی کہ یہ چیزیں ہیں جو وفات کے وقت پڑھتے ہیں, کسی کی بھی وفات ہو. جیسے 1.25 لاکھ کا ختم ہوتا ہے, اتنی دفعہ آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے, اتنی دفعہ آپ نے. تو میرے ساتھ جو بیٹھی تھی میری رشتے میں پھوپھی لگتی تھی, وہ کہنے لگی کہ میری امی نے اپنی زندگی میں یہ تمام چیزیں اپنے لیے خود پڑھ لی جو باپ کو مرنے کے بعد پڑھنی ہے. کیونکہ میرا بھائی جو ہے اب وہ والا مسلمان ہو گیا ہے جو کہ وہابی کہتے ہیں شاید ان کو, جو کہتے ہیں یہ چیزیں نہیں کام آتی, جو انہوں نے خود پڑھ لیا, یہ ہم نے نہیں کرنا. تو اچھا ہوا کہ انہوں نے اپنے لیے سب خود کر لیا, تو میں نے بھی شروع کر دیا. میں نے کہا پتہ نہیں. اچھا میم, آپ کی بات روک رہا ہوں. آج کل جو لڑکے لڑکی کا عشق ہوتا ہے, اس میں سنا ہے کہ بڑا لوگ جو ہیں وہ روحانی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں, جنات کا بڑا استعمال کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جس طرح آپ نے بتایا کہ جب کوئی پاس آتا ہے کسی عمل کے, تو وہ سب سے پہلے بتاتا ہے میں غریب ہوں, مجھے شارٹ کٹ بتائیں. تو اسی طرح وہ بہت جلدی قریب ہونا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو استعمال کرتے ہیں, یہ کون سی چیزیں ہیں؟ کیا یہ چیزیں ہیں بھی کہ یہ صرف باتیں نہیں؟ دیکھو تعویذ کا بھی ذکر ہے ہمارے قرآن شریف میں. آپ جاتے ہیں اس کے پاس, مولانا صاحب کے پاس, یا عمل جو کرنے والے ہوتے ہیں ان کو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں تعویذ, اور وہ گھول کے پلاتے ہیں لوگوں. میں نے خود دیکھے اپنی آنکھوں سے لوگوں کے گھروں سے تعویذ نکلتے ہوئے. آپ دنیا میں سب سے جو پاورفل جادو سمجھا جاتا تھا وہ ہندوؤں کا ہی بھی ہے, اور ایک افریقہ میں ہے, ایک ووڈو. ٹھیک ہے, وہ افریقنز جمیکا چلے گئے تھے, پھر ساؤتھ امریکہ میں یہ بہت زیادہ تھا. اچھا, ہم یہاں پاکستان میں رہتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ہمارے تک ہے. نہیں بھائی, یورپ میں کتنا جادو ہے اور کالا جادو ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ تو پوری گڑیا بناتے ہیں اور اس میں پنے ڈالتے ہیں, اور وہ تو کلٹس ہیں, کلٹ. بالکل آپ کی بات مجھے اب یاد ہے, قبرستانوں میں دیکھتے ہیں کہ پنز پڑی ہوتی ہیں, وہ کس لیے ہوتی ہیں؟
وہ آپ کو نقصان پہنچانے، آپ کے جسم کے جس حصے میں انہوں نے اس کو، جیسے کہ اگر اب میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں تو میں بلال کی تصویر لے کے اس کے اوپر دم کر کے پھونک کے بلال کے دل کے اوپر ایک کی لگاؤں گی پن، اور اپنا نام پھونکتی رہوں گی کہ اس کے دل میں میری جگہ بن جائے. وہ جگہ بنانی ہے. پن آپ کس لیے استعمال کرتے ہیں نا، آپ سوئی سے کسی چیز کو جوڑتے ہیں، یا میں نے اپنی تصویر اور آپ کی تصویر ساتھ رکھ کے اس کو جوڑا اور اس پہ کہا عمل کیا جو مجھے پیر صاحب نے بتایا یہ تسبیح پڑھو یہ آپ کا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے لوگ لوگوں کے گھر بھی توڑتے ہیں. بہت سی عورتیں ہیں جو آلریڈی میرڈ آدمیوں کے ساتھ میں انٹرسٹڈ ہوتی ہیں اور وہ ان کے گھر توڑتی ہیں اب اس طرح کے عمل کر کے کہ یہ مجھ سے نکاح کر لے، مجھ سے شادی کر لے. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے. وہ یہ نہیں دیکھتی کہ ہم کسی کا گھر تباہ، اس کو مرد کو وہ یہ بھی فورس کرتی ہیں کہ پہلی بیوی کو نہ خرچہ دو، نہ اس کے پاس جاؤ. تو جب آپ کو اجازت ہے ایک چیز کی، اللہ نے دی ہے، نبی نے دی ہے، تو آپ عمل یہ کریں نا کہ اس کے دل میں میری محبت ہو، مجھ سے بھی شادی کر لے اور ان کا بھی خیال رکھے. آپ اچھی طرح سے بھی اس چیز کو کر سکتے ہو، نہ کہ گھر کسی کا توڑا جائے. تو ہم لوگوں کو ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے نا وہ زیادہ ہے، ایگو ہے ہمارا. ارے وہ چاچے دا پتر، مامے دا پتر، اس کے پاس تو اتنی بڑی گڈی ہے، انہوں اللہ بیڑا غرق کرے ہوتا. ہمیں کیا پتہ یہ 2 لفظ کہنے سے ہی ہم کسی کے اوپر کتنی بڑے عذاب بھیج رہے ہیں. ہم ہر وقت کسی کو کوسنا اور کسلنا جو کر رہے ہیں یا کسی کو برا جو کہہ رہے ہیں، وہ ان کے اندر کتنا بڑا دکھ پیدا کرتا ہے. کتنی ساسیں بہوؤں کو اس طرح ناجائز ڈانٹتی رہتی ہیں، کتنی بہویں پیروں کے پاس جا کے ساسوں کو مارنے کی دعائیں لے کر آ رہی ہوتی ہیں. یو نیور نو. تو کوشش انسان کو یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے عمل ایسے رکھیں کہ کوئی ہر بندہ ہمارے لیے دعا کرے. جب میرا ویڈیو وائرل ہوا کہ مجھے کینسر ہے، بلال تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ مجھے 1000-1500 کے روز دنیا سے کالز آ رہی تھی دعاؤں کی اور مدد کی. کوئی اچھائی انہوں نے مجھ میں دیکھی ہوگی، کوئی اللہ کی رحمت ہے، کوئی اللہ نے ایسا میرے لیے وسیلہ بنایا. الحمدللہ میں اس چیز سے بھی نکل آئی، میں بہت بہتر بھی ہو گئی. کچھ اثرات ابھی بھی ہیں، کچھ چیزیں رہ گئی ہیں، لیکن وہ بھی دور کرنے کی کوشش کریں. تو ہم سب اگر ایک دوسرے کا بھلا چاہیں اور کسی کے بھی گھر جائیں، اٹھتے ہوئے وہاں ایک دعا دے جائیں، ہم ایک دوسرے سے ملیں تو ہم مصالحت کیا ہوتی ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا ہوتا ہے، اے اللہ میں نے آپ کے لیے سلامتی چاہی، بہتری چاہی. تو ہم تو ایک سلام سے ہی ایک دوسرے کو ملتے ہیں. تو اس کے بعد ہم بیٹھ کے اس کے گھر میں کھانا بھی کھائیں اور اس کے لیے کینہ بھی رکھیں، بغض بھی رکھیں، نفرت بھی رکھیں، اور اپنے دل میں لالچ اور وہ بھی رکھیں. سگے چچاؤں کی جائیدادیں کھا گئے بھتیجے، سگے چچا بھتیجوں کی جائیدادیں کھا گئے، سگا ماموں بھانجیوں کے کھا گئے. وہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ کیوں ذکر ہے بار قرآن میں ایسا کہ اور یتیم اور یسیر کا مال نہ کھاؤ، تم سے حساب پتہ ہے کلیئرلی ان کو کیوں مینشن کیا تھا؟ اس لیے کہ ہمارے دل میں حریصی، ہوس، یہ چیزیں بہت زیادہ جنم لیتی ہیں. اور ابھی اس نفس کو کنٹرول کرنا، لائک میری بیٹی جو ہے نا وہ وظائف زیادہ تر دیتی ہے سب کو. ٹھیک ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ امی ہمیں اللہ نے 4 چیزوں کے لیے دنیا میں بھیجے. ٹھیک ہے، عقیدہ ہمارا مضبوط ہونا چاہیے، صبر، عقیدہ نہیں ہوگا تو صبر نہیں ہوگا، شکر آپ تب تک نہیں ادا کر سکتے جب تک آپ کا عقیدہ نہ ہو اور آپ کو صبر نہ آئے. اور پھر آخر میں آ جاتا ہے عبادت. عبادت کیوں آخر میں آتی ہے کہ یہ فرض ہے، نماز پڑھیں آپ نہ پڑھیں، اس کے اگر آپ یہ 3 چیزیں اپنے اندر مضبوطی سے رکھ لیں گے تو آپ خود نمازی ہو جائیں گے. کیونکہ فرض ایک نماز ہے، اور کیا فرض ہے؟ زکوٰۃ اگر آپ کے پاس ہے. جو کالا جادو ہے یہ کیا یہ کوئی پاک صاف علم نہیں. سب سے پہلے ان کو مذہب سے نکلنا پڑتا ہے، یہ قسم کھانی اسلام چھوڑنا پڑتا ہے. ہاں جی، کالا جادو آپ کر ہی نہیں سکتے اگر آپ مسلمان ہیں تو. مسلمان آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہو گئے، اور اس کو توڑنے کے لیے بھی آپ کو کالے عمل والا بندہ چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کو خون کی بیماری ہے، اگر اندر سے خون کی بیماری ہے تو میں اوپر کچھ بھی لگاتی رہوں گی نا وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو یہ کالا جادو جو ہے نا یہ آپ کے خون میں سرائیت کر جاتا ہے، یہ اتنا ظالم جادو ہوتا ہے اور یہ اس طرح سے گھر لوگوں میں توڑتا ہے. تو اس کے لیے ہم لوگوں کو بہت آسان ہے اس کا. جو بھی یہ محسوس کرے کہ میرے اوپر جادو ہوا ہے، اس کا میں آپ کو ایک سادہ سا عمل دیتی ہوں، یہ بھی میرے محمد بھائی نے دیا، اللہ ان کو خوش رکھے، ان کو صحت دے. بہت آسان وظیفہ ہے، 4 دفعہ چاروں کل کافرون ہم لوگ اکثر چھوڑ دیتے ہیں، 3 کل پڑھتے ہیں. اس میں آپ نے چاروں کل پڑھنے، ہر کل بسم اللہ سے پڑھ کے ایسے کر کے پھونکنا ہے جب وہ ختم ہو. چاروں جب آپ نے پڑھ لیے تو آپ نے اپنے سر سے شروع کیا، یوں کر کے اپنے پورے جسم کو پاؤں تک لے جا کے اور ایسے کر کے چھٹک دیا
تاکہ آپ کے اوپر سے جو بھی گند غلاظت، کالا جادو، پیلا جادو، بدرو، جن، کوئی چیز آپ کے ساتھ چپکی ہوئی ہے ہر چیز ہٹ جاتی ہے۔ پھر آپ نے دوسری دفعہ یوں کیا، چاروں کل پڑے، آپ نے دعا کی، اللہ میاں جو بھی نحوست ہے میرے اوپر سے ہٹ جائے، سر سے شروع کرے، اپنے پورے منہ پہ، جسم پہ، کمر پہ، ہاتھ پہ، پورا پاؤں تک لے جا کے چھٹکے۔ یہ 3 دفعہ آپ نے کرنا ہے ہر نماز کے بعد، جب تک کہ آپ کو وہ ہیوینس محسوس ہو۔ آپ کو پتہ کیسے لگتا ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہوا ہے یا عمل ہوا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے، فرسٹ آف آل میں لوگوں سے یہ پوچھتی ہوں کہ آپ کہتی ہیں آپ کے اوپر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یا آپ کے اوپر کسی نے تعویذ کیا ہوا ہے، یا آپ کے پیچھے کوئی پڑا ہوا ہے اور آپ کے لیے سب برا کر رہا ہے، تو آپ کے پاس ایسی کیا چیز ہے جس کے لیے وہ کر رہا ہے؟ اب بہت حسین ہے، بہت پیسہ ہے، کس کے لیے کر رہا ہے؟ فرسٹ آف آل ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے۔ اس میں سائیکوسس بھی ہوتے ہیں، لوگ سائیکولوجیکلی بھی امبیلنسڈ ہوتے ہیں، بعض لوگوں کو غصہ بہت آتا ہے، بیویوں کو مارتے ہیں ایسی فالتو میں، ان پہ کوئی جنات تو نہیں ہوتے، ہم تو ہر چیز میں جن کو بیچارے کو شامل کر دیتے ہیں۔ ایک انگلش کا آتا تھا ڈرامہ لوسیفر، وہ شیطان، تو وہ جب قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مجھے شیطان نے کہا تھا، وہ کہتے ہیں میں نے تو اس کو کھا بھی نہیں، پتہ نہیں مجھے ہر بات میں یوں کہتے ہیں۔ شیطانی ہمارے نفس کے اندر ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ شیطان آ کے ہمیں کہے، ہم اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا، سب سے بڑے شیطان کو کنٹرول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو شیطان اور یہ جو کالی چیزیں ہیں ان سے دور رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں چاروں کل لکھ دی ہیں، آپ یہ پڑھ لیں ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ، بہت علم والی باتیں جو ہیں یہ لوگوں کے لیے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ میرا پروگرام دیکھیے گا اور کمنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ کو قرآنی تعلیمات کے ساتھ اتنا زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے جتنا لالا میم نے بتایا۔ اور دوسری بات کہ جو گندا علم ہے اور ان چیزوں کے جو فوائد حاصل کرتے ہیں لوگ، وہ کبھی بھی پاک نہیں ہوتے، ان کو دائرہ اسلام سے باہر جا کے یہ سارا کچھ کرنا پڑتا ہے، جو کرواتے بھی ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے باہر خارج ہو جاتے ہیں۔ اور ہم لوگوں کو چاہیے کہ نیکی کی تلقین کی جائے۔ اور میں جب یہاں پہنچا ہوں تو میں لالا میم کے پاس جب پہنچا ہوں تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے ایک چیز کہی جو مجھے بہت خوبصورت لگی، بہت اچھی لگی، کہ بلال میں نماز پڑھ کے آتی ہوں تو پھر میں آ کے آپ سے بات کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے ان کے ساتھ پروگرام کیا، تسبیح میرے سامنے پڑھی ہے، تسبیح پڑھ رہی ہیں، اللہ کا نام لے رہی ہیں اور لوگوں کو اس طرف راغب کر رہی ہیں کہ آپ ہر اس نیکی کی طرف جائیں کہ آپ کو ایسے کالے علم اور ایسے جو ہے جادو کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ کمنٹ باکس میں اس پروگرام کے بارے میں ضرور بتائیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔